السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، توحید کا یہ سلسلہ جس کی ایک کڑی آج ہم لے رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی توحید کے منافی امور بھی ہیں۔ توحید کے منافی بہت ساری چیزیں ہیں، چند کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے۔ اللہ رب العالمین تمام موحدین کو اپنے توحید کے حفاظت اور توحید کے منافی تمام امور سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس کے ساتھ اب کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ کچھ فاسد خیالات بعض لوگوں کے ہیں کہ جیسے حالت کفر میں انسان کو کوئی نیکی آخرت میں فائدہ نہیں دینے والی ہے، بعین ہی حالت ایمان میں انسان کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو وہ برائی اس کو نقصان دینے والی نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہم نے اور آپ نے اگر کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے تو اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کلمہ کے کچھ تقاضے ہیں، انہیں ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا، اور جب کلمہ توحید کے حق کو ہم اور آپ ادا نہیں کریں گے، اس کے شروط کو مکمل نہیں کریں گے تو یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو توحید کے منافی ہے کہ انسان نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ میں کڑا چھلا پہنے، گلے میں دھاگا پہنے، کمر میں دھاگا باندھے، یا ران پہ دھاگا باندھے، بازو پہ دھاگا باندھے، خواہ وہ دھاگا سوتی ہو یا اونی ہو یا چرم یا کھال کا دھاگا ہو، کوئی بھی دھاگا اگر انسان دفع نقصان، کوئی بھی دھاگا انسان اگر نقصان دے، کوئی بھی دھاگا انسان اگر باندھتا ہے کہ یہ دھاگا ہمیں برائی سے بچائے گا، نظر بد سے بچائے گا، ٹونا اور ٹٹکا سے بچائے گا، جادو سے بچائے گا، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے توحید کے منافی کام کیا ہے۔ یہ چیز کیسے توحید کے منافی ہوگی؟ کیونکہ موحد کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بذات خود کوئی دھاگا، بذات خود کوئی ٹیبلٹ، بذات خود کوئی انجیکشن ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ فائدہ پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جس بندے نے حلقہ میں اور اسی طریقے سے دھاگے میں، گھونگھا میں، کوڑی میں یہ تصور کر لیا کہ اس کے اندر شفا ہے، یہ تصور کر لیا کہ ان کے اندر نقصانات کے ہٹانے کی طاقت اور قوت ہے، تو گویا کہ جو عقیدہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے تئیں رکھنا چاہیے، اس بندے نے وہ عقیدہ ایک کمزور دھاگے میں رکھ لیا ہے، ایک کوڑی اور گھونگھے میں رکھ لیا ہے۔ اس وجہ سے انسان کا یہ عقیدہ یہاں کلمہ توحید کے منافی ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ ادنا نقصان پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے اللہ تعالیٰ ادنا نقصان پہنچانا چاہے، تھوڑا بھی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو، اس تکلیف کو ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو اللہ رب العالمین ہی ہمیں اور آپ کو نقصان سے بچانے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہمیں اور آپ کو نفع پہنچانے والی ذات ہے۔ لہذا جو بندہ
یہ عقیدہ رکھے کہ ہم نے جو دھاگا پہن رکھا ہے، ہم نے جو ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہن رکھا ہے، خواہ وہ لوہے کا ہو، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، یا کوئی انگوٹھی پہن رکھا ہو کسی بابا کے نام، کسی دادی کے نام اور کسی ولی کے نام، کہ یہ انگوٹھی فلاں کے نام کی ہے، یہ چیز ہمیں نقصان سے بچائے گی، یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی و کامرانی سے نوازے گی، تو یہ بندے کا غلط عقیدہ ہے اور توحید کے منافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بندے اگر اللہ تعالیٰ ادنا نقصان تجھے پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے کوئی اسے ہٹانے والا، اسے کافور کرنے والا، اسے دفع کرنے والا، اسے کھولنے والا، اسے ہٹانے والا مگر اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دھاگے میں شفا نہیں ہے، یہ دھاگا نقصان سے ہمیں نہیں بچا سکتا، یہ کڑا اور چھلا جو ہم پہنتے ہیں ہاتھوں کے اندر یہ ہمیں نقصان سے نہیں بچا سکتا، یہ توحید کے موافق امور ہے۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں یہ سب چیزیں نقصانات کو سے بچانے والی ہیں، تکالیف سے بچانے والی ہیں، رفع بلا اور دفع بلا کے لیے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اندر فطور ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے توحید کے اندر کمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تو جہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا وہیں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تو میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مریض کو شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب کوئی مریض یہ شفا کہیں قبر کے پاس، کہیں جمگھٹا کے پاس، کہیں استھان کے پاس، یا یہ کہ چلا پہن کر کے، دھاگا باندھ کر کے، کسی کے نام کا کوئی کپڑا پہن کر کے، کسی کے نام کا کوئی چھڑا اور کلہ پہن کر کے وہ یہ سمجھے کہ یہ رفع بلا اور دفع بلا کے لیے کافی ہے، بالکل نہیں، بلکہ نقصانات سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اور آپ صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض صلاۃ کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، تقریباً سارے لوگوں کو دعائیں یاد ہوتی ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما اعطیت، بخاری کی روایت ہے، اے اللہ رب العالمین لا مانع لما اعطیت، روکنے والا کوئی نہیں ہے جس کو تو دے دے، جس کو تو نماز دے، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے مولا جسے تو روک دے۔ تو جو بیماری اللہ رب العالمین لانا چاہے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اور جو بیماری، جو تکلیف اللہ رب العالمین ہٹانا چاہے کوئی اسے لانے والا نہیں ہے، کوئی لا نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان الامت وعلم، اور جان لے، ان الامت لو اجتمعوا، پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے، ان ينفعوک بشیء، کہ قدرے تمہیں فائدہ پہنچائیں، لن ينفعوک بشیء الا قد كتبہ اللہ لک، وہ نہیں پہنچائیں گے کچھ بھی فائدہ مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور سارے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں قدرے نقصان پہنچائیں، لم يضروک بشیء الا قد كتبہ اللہ علیک، مگر یہ کہ وہی نقصان پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے، صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی تقدیر میں جو کچھ ہونے والا تھا اللہ رب العالمین نے اسے لکھ دیا ہے۔ لہذا کوئی بندہ یہ سوچے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا لیں گے، کسی کو فائدہ پہنچا لیں گے، نہیں، ہماری اور آپ کی کوشش ہوگی، توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے توحید کو برقرار رکھے، اپنے توحید کو محفوظ رکھے، اور ہاتھ کے اندر چلا، اور اسی طریقے سے کڑا اور چھلا، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں دھاگا وغیرہ نہ پہنے، دفع بلا کے لیے، رفع بلا کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ یہ سب توحید کے منافی امور ہم میں سے ہے، یہ سب توحید کے منافی امور میں سے ہے، لہذا ہم اور آپ اس سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے مولا۔
اور جتنی چیزیں عقیدہ توحید کے منافی ہیں ساری چیزوں سے مولا پوری امت کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔